یہ ویکلی ہورسکوپ 11 دسمبر سے 20 دسمبر 2021 پر مبنی ہے۔ ان 10 ایام کا اسم اعظم یا قادر و یا حکیم 27 مرتبہ ہے، یعنی تمام برج والے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے گھر سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہوگی۔ اور ان 10 ایام کا صدقہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے، یعنی تمام برج والے اگر دامن میں وسعت ہو تو کالی مرغی وغیرہ لے کے کسی مستحق کو دے دیں، اگر دامن میں وسعت کم ہے تو کالے چنے بھی حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام نحس اثرات ان سے دور رہیں گے اور کامیابی میں جو الجھن ہے وہ ختم ہونے لگے گی۔ مسلسل 2022 کا کیلنڈر علم جفر کی روشنی میں نے اور ہماری ٹیم نے بہت ہی تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کیلنڈر میں شمسی تاریخوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخوں کو معصومین کی ولادت و شہادت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ علم جفر کے حساب سے کس دن کون سا احساس کس برج پہ حاوی ہوگا وہ بھی لکھا گیا ہے، تاکہ ہر برج والا اس بات کو سمجھ سکے کہ آج اس کے اوپر کون سا احساس حاوی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے فیصلے صحیح کر سکے۔ اور ساتھ ساتھ اس کیلنڈر میں آیت الکرسی اور نیچے تعویذ مولا رضا اور تعویذ شمس تحریر کیا گیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو انسان کسی بھی کام کے لیے پریشان ہو، کسی بھی دعا کے لیے پریشان ہو، تو وہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ان دونوں تعویذات کو دیکھ کے اپنی دعا مانگے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی دعا قبول پائے گا، اور کسی بھی کام کے لیے اگر جائے گا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی اپنے قدموں میں پائے گا۔ تبھی اس کیلنڈر میں ہم نے آیت الکرسی کے نیچے یہ دونوں تعویذات پرنٹ کروائے ہیں، تاکہ تمام مومنین اپنے گھر میں یہ کیلنڈر رکھیں، کیونکہ تعویذ شمس اور تعویذ مولا رضا گھر میں روزی رزق برکت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور جس گھر میں یہ تعویذ ہوتا ہے اس گھر پہ نظر، حسد اور تعویذات کے اثرات نہیں ہوتے اللہ کے کرم سے۔ اور روز صبح آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ان تعویذات کو دیکھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگ کے دن کا آغاز کریں، انشاءاللہ وہ ہر کامیابی کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ مہربان اسٹونز کی طرف سے یہ کیلنڈر گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ابھی مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں گے تو کسی بھی پتھر کے ساتھ آپ کو یہ کیلنڈر گفٹ دیا جائے گا۔ آپ یہ کیلنڈر کسی پتھر کے ساتھ مفت ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ آفر صرف 12 دسمبر تک ہے۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ 10 ایام خوشیوں کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ لوگ جو روٹھے ہیں یا دور ہیں وہ قریب آنا شروع ہوں گے، لیکن یاد رہے یہ ان چیزوں کو نہ دہرائیں جن کی وجہ سے وہ لوگ ان سے دور ہوئے تھے، یعنی اپنے دل کی بات کو دبائے رکھیں۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے رشتے اور دوست ان کے ساتھ رہ کر ان کو فوائد کی طرف دھکیلیں گے، لیکن اگر یہ اعتراضات اور الجھن جو فی الوقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کا اظہار کرتے رہے تو وہی تنہائی مسلسل قائم رہ سکتی ہے۔ اگر کچھ ایام مالی حوالے سے کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت مبارک تو ہے، لیکن کوشش کر کے کسی بڑے سفر کو 7 ایام تک نہ جائیں، یعنی 18 دسمبر کے بعد اگر جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج توراس والے طبیعت میں کافی تبدیلی منظر عام پہ آئے گی، اور یہ تبدیلی ان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے غصے کو پی کر اپنے جذبات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سوچ ان کو آگے بڑھائے گی، لیکن بیچ بیچ میں اچانک سے ان کی زبان غصہ اگلے گی۔ یاد رہے فی الوقت جتنا ہو سکے اپنے آپ کو غصے پہ قابو کرنے کی طرف مائل کریں، اور اگر کچی زمین پہ کچھ دیر بیٹھتے ہیں یا ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں کچی زمین موجود ہے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے احساسات اور بھی ان کے قابو میں آنا شروع ہوں گے۔ اگر پانی زیادہ پیتے ہیں اور وہ چیزیں کھاتے ہیں جو چپچپی اور تلی ہوئی نہیں تو ان کی صحت کے لیے، ان کی سوچ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ یاد رہے فی الوقت جب بھی سویا کریں تو سوچ کے نہ سویا کریں، کیونکہ اطمینان میں سونا ان کی طبیعت کو امن کی طرف اور فیصلوں کو کامیابی کی طرف موڑے گا۔ جب تک یہ اپنی نیند پرسکون نہیں کریں گے تب تک ان کی طبیعت میں الجھن باقی رہے گی۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے چاروں طرف سے وہ لوگ منظر عام پہ آئیں گے جو ان کے ساتھ جڑے تو تھے لیکن قائم نہیں۔ یاد رہے جب تک یہ اپنے غصے کو پینے کی عادت قائم نہیں کریں گے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی عادت قائم نہیں کریں گے تب تک لوگ ان کا ساتھ چھوڑتے رہیں گے اور یہ تنہائی میں ڈس کر اپنی کامیابی کو ناکامی سمجھ بیٹھیں گے۔ یاد
رہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کیونکہ زمین پہ امیر سے لے کے غریب تک ہر انسان اپنے امتحان میں مگن ہے۔ اگر یہ اپنے امتحانات کو سمجھ کے اپنے فیصلوں کو اس طرف مائل کرے کہ ان کا محافظ ان کا اللہ ہے اور ان کی محنت کا صلہ کبھی ان سے محروم نہیں ہوگا، تو اللہ کے کرم سے ان کی زندگی میں بہتری کے ساتھ سکون بھی قائم ہوگا۔ یاد رہے اپنے آپ کو ایکسرسائز اور جسمانی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھتے رہیں، کیونکہ اس عمل سے ان کی سوچ ان کے قابو میں اور ان کا سکون ان کے پاس رہے گا، اور یوں یہ اپنے فیصلوں کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، وہ لوگ جن سے یہ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ان 10 ایام ہو سکتا ہے ان سے تھوڑے سے تلخ ہو جائیں۔ یاد رہے ان کی تلخی ان کی اصلاح کے لیے ہے، تبھی یہ ہر تلخ انسان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے برا ہے، کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا وہ ان کی اصلاح کرنا چاہے گا۔ اللہ کے کرم سے ان کے مبارک دن بہت عروج کو آ چکے ہیں، لیکن وہ نصیب تب ہوں گے جب یہ ہر اپنے کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اور ہر اس انسان کو جو بار بار تعریف کرتا ہے ان کو زیادہ اپنا دوست نہ سمجھیں۔ ہر انسان کو ایک ترازو میں بٹھا کر دیکھیں، احساسات سے مبرہ کر کے تجربات کی میزان میں جب دیکھنا شروع کریں گے تو اللہ کے کرم سے لوگوں کے چہرے، رویے اور اصلیت ان کے نزدیک واضح ہونے لگے گی، اور یوں یہ اپنے فیصلے اور بھی بہتر کر کے اپنی کامیابی کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلسل 2022 کا کیلنڈر علم جفر کی روشنی میں نے اور ہماری ٹیم نے بہت ہی تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کیلنڈر میں شمسی تاریخوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخوں کو معصومین کی ولادت و شہادت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ علم جفر کے حساب سے کس دن کون سا احساس کس برج پہ حاوی ہوگا وہ بھی لکھا گیا ہے، تاکہ ہر برج والا اس بات کو سمجھ سکے کہ آج اس کے اوپر کون سا احساس حاوی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے فیصلے صحیح کر سکے۔ اور ساتھ ساتھ اس کیلنڈر میں آیت الکرسی اور نیچے تعویذ مولا رضا اور تعویذ شمس تحریر کیا گیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو انسان کسی بھی کام کے لیے پریشان ہو، کسی بھی دعا کے لیے پریشان ہو، تو وہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ان دونوں تعویذات کو دیکھ کے اپنی دعا مانگے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی دعا قبول پائے گا، اور کسی بھی کام کے لیے اگر جائے گا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی اپنے قدموں میں پائے گا۔ تبھی اس کیلنڈر میں ہم نے آیت الکرسی کے نیچے یہ دونوں تعویذات پرنٹ کروائے ہیں، تاکہ تمام مومنین اپنے گھر میں یہ کیلنڈر رکھیں، کیونکہ تعویذ شمس اور تعویذ مولا رضا گھر میں روزی رزق برکت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور جس گھر میں یہ تعویذ ہوتا ہے اس گھر پہ نظر، حسد اور تعویذات کے اثرات نہیں ہوتے اللہ کے کرم سے۔ اور روز صبح آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ان تعویذات کو دیکھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگ کے دن کا آغاز کریں، انشاءاللہ وہ ہر کامیابی کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ مہربان اسٹونز کی طرف سے یہ کیلنڈر گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ابھی مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں گے تو کسی بھی پتھر کے ساتھ آپ کو یہ کیلنڈر گفٹ دیا جائے گا۔ آپ یہ کیلنڈر کسی پتھر کے ساتھ مفت ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ آفر صرف 12 دسمبر تک ہے۔ برج لیو والے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ اپنے آپ کو تحقیق میں اتنا مگن کر دیں گے کہ منزل ان کے سامنے آ پہنچے گی، لیکن یاد رہے فی الوقت تحقیق، علم، جستجو کے ساتھ ہر کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے راز اپنے سینے میں دبائے رکھیں، کیونکہ ان کے راز فی الوقت اگر ان کے پاس رہے تو لوگوں کا رویہ ان کے لیے پازیٹیو ہوگا، لیکن اگر یہ اپنی چیزیں یا اپنی سوچ کو ظاہر کریں گے تو کافی رشتے اور دوست الجھ سکتے ہیں، اور کسی نئے آنے والے دوست کو فی الوقت اپنا محسن نہ سمجھیں۔ ملیں خوش مزاجی کے ساتھ، لیکن مقصد اپنے وجود میں مقدم رکھیں، اور اگر کچھ وقت پرسکون رہ کر خدا کی قدرت کو دیکھنے کی طرف مائل ہو جائیں، چاہے وہ کچھ لمحات کے لیے ہی ہو، ان سے ان کا دماغ تیز اور ان کی طبیعت میں امن قائم ہوگا، اور یوں یہ اپنے جذبات کو قابو کر سکیں گے۔ کوشش کر کے ان 10 ایام سبزی زیادہ کھائیں اور گوشت کم، اللہ کے کرم سے ان کے لیے بہتری منظر عام پہ آئے گی۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، ان 10 ایام کوشش کر کے وہ لوگ جن کا نام نون سے آتا ہے ان سے جھگڑا نہ کریں۔ اگر وہ اعتراضات کرتے ہیں یا تلخ بات کرتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 10 ایام کسی ایسے بڑے انسان سے یا کسی ایسے انسان سے جھگڑا ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا کام یا شخصیت الجھ جائے۔ تبھی یہ کوشش کر کے جھگڑے سے، اختلافات سے دوری اختیار کریں، اور اگر کوئی انسان ناانصافی کرتا بھی ہے تو صرف 10 ایام صبر کریں، اللہ کے کرم سے ان کو ہدایت نصیب ہوگی اور وہ خود ہی آپ سے معذرت کی طرف مائل ہوگا۔
लेकिन अगर आप तल्ख होंगे, गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे, तो हो सकता है काफी चीजें उलझ जाएं और उसका नुकसान आप ही को सहना पड़े। तभी दिन का आगाज 27 मरतबा अपना इस्मे आज़म पढ़ के करें, इस दुआ के साथ कि लोगों के एहसासात पॉजिटिव होकर आपकी तरफ माइल हों और आपकी जबान वो कहे जिस पे आपकी शख्सियत और भी उरूज को जाए। इंशाअल्लाह आपके काम सुलझने की तरफ और वो लोग जो आपसे जुड़े हैं वो आपकी कदर करना शुरू हो जाएंगे। इनका भी 10 अय्याम का सदका काली चीज का और इस्मे आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, कोई दूर का रिश्तेदार या कोई दूर का कोई ऐसा इंसान मंजर आम पे आएगा जिसकी उम्मीद बाकी न रही हो। याद रहे, कोई भी इंसान करीब आए, बात करना चाहे तो उनसे बात करें, उनकी मदद करें, उनका एहसास करें, लेकिन फिल वक्त अपना राज किसी को न बताएं, क्योंकि हो सकता है इन 10 अय्याम आपकी जबान वो कहे जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आपकी शख्सियत तजलील की तरफ चली जाए। तभी अपनी जबान से वो राज न कहें जिनसे इनकी शख्सियत तजलील को जाती है और जितना हो सके लोगों को बैलेंस करें, यानी जिस इंसान का जो मुकाम है उसको उतना वक्त दें और दिन का थोड़ा सा वक्त अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए भी निकालना शुरू करें, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि आप भी एक इंसान हैं। अगर मशीन की तरह जिंदगी गुजारेंगे तो आने वाले वक्त में बीमारियों में जकड़ सकते हैं। तभी पुरसुकून रहें, एक्सरसाइज करें, कुछ वक्त अपनी खुशियों को दें और कुछ वक्त अपने काम को, ताकि आपकी तबीयत के साथ आपको कामयाबी नसीब हो सके। इनका भी 10 अय्याम का सदका काली चीज का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियो वाले, हो सकता है इन 10 अय्याम आपकी तबीयत में गुस्सा उभर आए और आप हर किसी से लड़ना शुरू हो जाएं। तभी जितना हो सके इन 10 अय्याम अपने गुस्से को काबू में रखें और जब भी किसी से बात करें तो एक मरतबा अपना इस्मे आज़म पढ़ के मुस्कुरा के बात करें। इनसे आपके एहसासात काबू में और आपकी जबान ऐसी होगी इंशाअल्लाह कि लोग आपके एहतराम में सर झुकाना शुरू होंगे। लेकिन याद रहे, जब भी घर से बाहर निकलें तो पूछें अपने आप से, आज निकलने का मकसद सिर्फ आपकी खुशी है या फायदा? वो खुशी जो आपको आपके मकसद से हटाती है, फिल वक्त उस खुशी से हट जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ अय्याम में आप ऐसे कुछ फैसले करने वाले हैं जिनसे आपकी मंजिल में आपको रुकावट मिलेगी। वो दोस्त, वो लोग या वो जगह जिसका ताल्लुक सिर्फ खुशी से है, मकसद से नहीं, तो अपने अंदर ये मकसद पैदा करें कि उनसे आपको हटना है। अगर ऐसा कर दिया तब तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आने वाले कुछ अय्याम आपके लिए बेहतरी की खबर लाने वाले हैं और खुशियों के साथ आपके मुंतजर हैं। अगर कोई बड़ा फैसला या बड़ी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतर तो है, लेकिन उन लोगों से मशवरा ना करें जो अभी अभी मिले हैं। अल्लाह के करम से मंजिल आपके साथ होगी। इनका भी 10 अय्याम का सदका काली चीज का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मुसलसल 2022 का कैलेंडर इल्मे जफर की रोशनी में मैंने और हमारी टीम ने बहुत ही तहकीक और रिसर्च के साथ बनाने की कोशिश की है। इस कैलेंडर में शमसी तारीखों के साथ साथ इस्लामी तारीखों को मासूमीन की विलादत और शहादत के साथ तहरीर किया गया है और साथ साथ इल्मे जफर के हिसाब से किस दिन कौन सा एहसास किस बुर्ज पे हावी होगा वो भी लिखा गया है, ताकि हर बुर्ज वाला इस बात को समझ सके कि आज उसके ऊपर कौन सा एहसास हावी हो सकता है, ताकि वो अपने फैसले सही कर सके। और साथ साथ इस कैलेंडर में आयतुल कुर्सी और नीचे तावीज़ मौला रिजा और तावीज़ शम्स तहरीर किया गया है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि जो इंसान किसी भी काम के लिए परेशान हो, किसी भी दुआ के लिए परेशान हो, तो वो आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद इन दोनों तावीज़ात को देख के अपनी दुआ मांगेगा तो अल्लाह के फजलो करम से वो अपनी दुआ कबूल पाएगा और किसी भी काम के लिए अगर जाएगा तो इंशाअल्लाह फतेह और कामयाबी अपने कदमों में पाएगा। तभी इस कैलेंडर में हमने आयतुल कुर्सी के नीचे ये दोनों तावीज़ात प्रिंट करवाए हैं ताकि तमाम मोमिनीन अपने घर में ये कैलेंडर रखें, क्योंकि तावीज़ शम्स और तावीज़ मौला रिजा घर में रोजी रिज़्क बरकत के लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है और जिस घर में ये तावीज़ होता है उस घर पे नजर, हसद और तावीज़ात के असरात नहीं होते अल्लाह के करम से। और रोज सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद इन तावीज़ात को देख के अल्लाह से अपनी दुआ मांग के दिन का आगाज करें। इंशाअल्लाह वो हर कामयाबी को अपने साथ पाएंगे। मेहरबान स्टोन्स की तरफ से ये कैलेंडर गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर आप अभी मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करेंगे तो किसी भी पत्थर के साथ आपको ये कैलेंडर गिफ्ट दिया जाएगा। आप ये कैलेंडर किसी पत्थर के साथ मुफ्त हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। याद रहे, ये ऑफर सिर्फ 12 दिसंबर तक है। बुर्ज सेजिटेरियस वाले, ये वक्त अल्लाह के करम से आपको और उरूज की तरफ लेके जाएगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज मंजर आम पे आएंगे नए लोगों के साथ। लेकिन जैसे जैसे आपकी मंजिल करीब आती जाएगी वैसे वैसे आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, जज्बात और जल्दबाजी कायम होगी। याद रहे, अगर आप अपने आप को जल्दबाजी से दूर रखें और फैसलों को मुशावरत के साथ करने की आदत कायम करें तो फिर आपकी मंजिल में जो रुकावटें अभी
ابھی ہیں وہ آنے والے وقت میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر ان 10 ایام صبح کو اٹھ کے ایپل کھاتے ہیں اور اس پہ 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ یہ اپنے فیصلے منزل تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور جتنا ہو سکے ایکسرسائز کرنے کو ترجیح دیں اور باہر کے کھانے کو کم رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کے کام اور ان کی صحت ان کا ساتھ دے کے ان کو منزل سے نوازنے والی ہے۔ اور ہو سکتا ہے ازدواجی حوالے سے کوئی تلخی منظر عام پہ آئے، تبھی کوشش کر کے پرامن رہیں، پرسکون رہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے کی عادت کو مسلسل قائم رکھیں۔ انشاءاللہ فتح ان کے ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، کوئی بھولا ہوا دوست یا بھولی ہوئی چیز اللہ کے کرم سے ان کو خوشیوں کے ساتھ آ ملے گی۔ یاد رہے ان کا سیونگ کرنا، بچت کرنا اور فضول خرچ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہی ان کے لیے بہت ہی مبارک ہونے والا ہے۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ کے کرم سے عزیز و اقارب و دوست ان پہ فخر کرنا شروع ہوں گے اور یوں ان کی زندگی میں اور بھی برکتیں آ شامل ہوں گی۔ یاد رہے اگر سفید کپڑے پہنتے ہیں زیادہ یا وہ رنگ پہنتے ہیں جو خوشگوار ہیں، لائٹ کلر پہنتے ہیں، تو ان سے ان کا موڈ اچھا ہوگا اور وہ لوگ ان کے ساتھ اور بھی پازیٹیو ہوں گے جن کو یہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ تلخی اختیار کریں، تیز بات کریں، تو فی الوقت تلخ گفتگو کا جواب تلخ گفتگو سے نہ دیں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے کرم سے ان کے لیے بہتری و برکت منظر عام پہ آئے گی اور تھوڑے ہی وقت میں وہ خواہشیں پوری ہونے والی ہیں جن کی تمنا یہ بار بار کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ پہ ہنسنا اور مذاق کرنا شروع ہوں گے۔ یاد رہے جن کا پتہ اگر آپ کو مل بھی جائے تو ان کو فی الوقت درگزر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام ان سب سے بالا رہے تو جب بھی رات کو سوئیں ان 10 ایام کا اسم اعظم پڑھ کے 27 مرتبہ اللہ کی دربار میں دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ مجھے عزت کے ساتھ زندگی عطا کر، اور وہ لوگ جو مجھ پر ہنستے ہیں وہ میرا احترام کرنا شروع ہو جائیں، تو انشاءاللہ ان کے کام، زبان اور شخصیت اس طرف مائل ہوگی جس پر تمام لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہونے لگیں گے۔ لیکن اگر یہ ان تمام لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو منہ پہ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے برا کیوں سوچتے ہیں، تو پھر یہی سبب ان کی تذلیل کی طرف ان کو دھکیلے گا۔ تبھی فی الوقت صبر کا، برداشت کا ہے، کسی ایکشن کا نہیں، کیونکہ مالی حوالے سے، کام کے حوالے سے، خوشیوں کے حوالے سے آنے والے دن بہت ہی مبارک ہیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جائیں گے تو ان کے کام اور منزل الجھ سکتی ہے۔ اللہ کی کرم سے ان کی بہتری ان کے صبر میں ہے۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ جو وقت ہے یہ نصاب کا ہے، اور جب جب نصاب کا وقت آتا ہے تو برج ہوت والے اپنے وجود میں کچھ ایسی چیزیں پاتے ہیں جن سے آنے والا وقت ان کے نزدیک واضح ہوتا ہے۔ تبھی یہ فی الوقت ایسے خواب دیکھ سکتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس میں آنے والے وقت کے لیے کچھ اشارے ہوں۔ تبھی کوشش کر کے ان اشاروں کو دیکھنے کے بعد ان پہ زیادہ غور نہ کریں، وگرنہ ان کا آج الجھے گا۔ جو وقت گزر چکا اس کو بھلا دیں، جو گزرے گا اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ اپنے آپ کو آج میں مسلسل قائم رکھیں، اور جو وقت گزر رہا ہے اگر اس وقت میں جی کر ہر چیز کو دیکھ کے سنبھل کے اپنے فیصلے کرنا شروع ہوں گے تو اللہ کے کرم سے آنے والے کچھ ایام میں مالی اپورچونٹیز، کام کے حوالے سے، خوشیوں کے حوالے سے اچھے ایام ان کو نصیب ہونا شروع ہوں گے۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو سوچوں، پریشانیوں اور اداس بیٹھنے سے دور رکھیں، اور اگر شام کے وقت ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں کھلا آسمان ہے، خوشگوار ماحول ہے، تو ان کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر کسی جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے 10 ایام ٹھہر جائیں، کیونکہ ان 10 ایام کسی جگہ پر پیسے لگانا ان کے لیے ہو سکتا ہے مبارک ثابت نہ ہو۔ 21 دسمبر کے بعد یہ کوئی چیز خریدیں گے تو زیادہ مبارک ہوگی انشاءاللہ، اور بہتر یہ ہوگا کہ نئے سال کی شروعات میں خریدیں۔ اور ہو سکتا ہے تلخ رویہ ان لوگوں کا منظر عام پہ آئے جن سے یہ تلخ رویے کی امید نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ نئے سال کی شروعات میں کافی لوگ بہتری کی طرف مائل ہوں گے اور ان کے احساسات ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ پر یقین رکھ کے فی الوقت صبر کریں۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔